صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ. عزیزان محترم، کل الحمدللہ کا معنی بتایا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو سارے عالم کا پروردگار ہے. رب العالمین کا ترجمہ ہے. اور بتایا گیا سورہ فاتحہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں 3 باتیں ہوتی ہیں. توحید، اللہ ایک ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی. یہ مضمون ہوتا ہے. دوسرا مضمون رسالت کا ہے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں. تیسری بات، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب ہونا، جنت اور جہنم میں جانا، یعنی آخرت کا بیان ہوتا ہے. یہ 3 ہی مضامین مکی صورتوں میں ہوتی ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی سناتے ہیں اور عبرت کی کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں، تاکہ بندہ ہوش میں آ کر سوچ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، اسلام قبول کرے. جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے فرمایا، لم یخروا علیہا صما وعمیانا. صحابہ کی جماعت وہ ہے جو اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ بلا سوچے سمجھے فوراً کسی بات کو مان لیا. یہ حضرات صحابہ کرام کا مزاج نہیں ہے، اور اللہ یہی چاہتے ہیں بندہ سوچ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے. جیسے کہ ابھی اسی آیت شریفہ میں اللہ نے کہا تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا؟ سارے عالم کو پالنے والا ہے. اب یہ پالنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. سب کو پالتا ہے. انسانوں کو بھی پالتا ہے، جنات کو بھی پالتا ہے، چرندے درندے پرندے سب کو پالتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو پالتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے کیڑے مکوڑے ہیں. بہت سے کیڑے مکوڑے تو ایسے ہیں ان کا پیٹ ہی نظر نہیں آتا ہے. اب جیسے چونٹیاں ہی ہیں ہم دیکھ لیں، اور مچھر ہے، کتنا چھوٹا سا پیٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی غذا دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو باقی رکھا اور ہر چیز کی پرورش کیا، ہر چیز کو بڑھایا، سب کچھ کیا. لیکن ہر چیز وقت مقرر تک کے لیے ہے. کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. کل من علیہا فان. جو بھی چیز ہے عالم میں ہر چیز کو فنا ہے سوائے ذات باری تبارک و تعالیٰ کی. تو رب العالمین یہ گویا دلیل ہے. بے تعریف کیوں ہو اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پالتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں. میں عام طور سے مردوں کی مثال ایک ہی مثال بار بار دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہم گئے کسی ہوٹل میں چائے پینے کے لیے. اب چائے پی کر نکلے تو ایک صاحب پہلے نکل کر انہوں نے کہہ دیا بھئی آپ کو چائے کی رقم میں نے دے دی ہے. بس اتنا ہی ہے. اب آج کل کے حساب سے 10 روپے رکھ لے، اس سے پہلے اور کم تھی. اب ہم مہینہ کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ صاحب نظر آتے ہیں. اب انہوں نے جو چائے کی رقم دی 10 روپے،
اس کا احسان ہمارے اوپر اتنا ہوتا ہے، اسے دیکھتے ہی ہم مسکراتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو فوراً سلام کرتے ہیں، ورنہ غیر ہو تو بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ 6 مہینہ پہلے چائے کی رقم ادا کیا۔ وہ احسان ہمارے ذہن میں رہتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ کیسا ہی گیا گزرا انسان ہو، ظالم سے ظالم ہو، اس پر کچھ بھی احسان کر دیں اسے احسان کو یاد رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ایک ناپاک قطرے سے انسان کو پیدا فرما کر ایسا پروان چڑھایا اسے اور ایسی شکل و صورت عطا فرمایا، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے ہر آدمی اس کو دیکھ کر پیار کرتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے۔ بچوں سے عام طور سے ہر آدمی پیار و محبت کرتا ہے، ہاں جو بچہ بڑھتا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ اسے یاد کریں، انہیں احسانات کو یاد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں ساری کائنات کا میں پروردگار ہوں، ہر چیز کا۔ ماں کے پیٹ میں کسے کیا خبر، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی پرورش ماں اتنا ہی کہ تو کر سکتی ہے، دودھ پلا سکتی ہے، زیادہ رونے لگے تو ہسپتال جا کر علاج کر سکتی ہے، کروا سکتی ہے، باقی اسے کیا ہے کسے کچھ پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پوری فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان، جو رب العالمین ہے، سارے عالم کو پالنے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے، یعنی بہت سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہ دو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت خاص ہے۔ سورہ رحمان ایک سورہ شریفہ ہے، اس سورہ کا شروع ہی الرحمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ اور رحمان بہت پسند ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے بچہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن بہت پسند ہے۔ ہم اس کو بہت پرانا نام سمجھتے ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن کو۔ صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اور بہت دور ایک 100 سال یا 50 سال لے لیں تک بھی عام طور سے لوگ عبد الرحمن، عبداللہ نام رکھتے تھے۔ آج کل اسلام کو اب اسے کیا الفاظ سے میں تعبیر کروں، ڈر بھی لگتا ہے۔ بہرحال عام طور سے یہ دو نام نہیں رکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں اللہ آ گیا، الرحمن میں آ گیا، الرحمن الرحیم میں الرحمن آ گیا، اور سورہ رحمان کا شروع بھی الرحمن ہے۔ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر مہربان ہے، انسان پر بھی، جنات پر بھی، درندے چرندے پرندے سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے۔ جو بڑا مہربان ہے کا ترجمہ عام طور سے سب کرتے ہیں، وہی ترجمہ ہے، یعنی سب پر مہربان ہے۔ جیسے کہ دشمنان خدا کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، دشمنان اسلام کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی کھلایا پلایا، اور جتنے اللہ والے دنیا میں ہیں ان کے جتنے دشمن ہیں، آج بھی اسلام کے خلاف جتنے کٹر سے کٹر دشمن ہیں سب کو کھلاتا پلاتا ہے، بلکہ اور اچھا سے اچھا کھلاتا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ بھائی دشمن خدا کا بھی دشمن ہے، رسول کا بھی دشمن ہے، قرآن کا بھی دشمن ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب کھلاتے پلاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ تو اسے وہ حدیث سمجھنا ہوگا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ہمارے پاس مچھر کی ہی پرواہ نہیں ہے، اور اس کا پر کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ کتنی چھوٹی سی چیز، کتنی حقیر سی چیز، کتنی ذلیل چیز، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پوری دنیا، اس میں جتنے ہیرے جواہرات سونا چاندی پتہ نہیں کیا کیا ہے،
یہ ساری چیزیں دنیا میں جتنی بھی ہیں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ حدیث ہر مسلمان جانتا ہے، ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، ہر مسلمان کے زبان میں ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کچھ بھی حیثیت ہوتی کافروں کو یہ گھونٹ پانی نہ پلاتا. یہ دوسری حدیث ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھلاتے پلاتے ہیں، سب کی پرورش کرتے ہیں، سب کو اچھے سے اچھے رکھتے ہیں. فرعون جس نے دنیا میں یہ کہہ دیا انا ربکم الاعلی، کتنا مشہور ہے فرعون کی صحت کے بارے میں، اسے سر کا درد بھی نہیں آیا، کتنا مشہور ہے، کتنی صحت تھی اس کی. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ کسی کی صحت ہو جائے، کسی کو مال و دولت مل جائے، بلکہ دنیا کی بادشاہت مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. نہیں، دنیاوی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ معیار نہیں ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. قرآن پاک میں سورہ فجر ہے، پارے 30 میں، اس میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے ہم نوازتے ہیں، جب دنیا سے مراد صحت دیا، مال دیا، دولت دیا، عزت دیا، عہدہ دیا، سب کچھ دیا، تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ربی اکرمن، میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، میرا بڑا مقام اونچا کر دیا. بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا نہیں دیتے، مال و دولت نہیں دیتے، عزت بھی نہیں دیتے. اب جب مال و دولت نہیں ہوتی ہے تو ذلت ہی قریب قریب دنیا میں ہوتی ہے. مال پر بھی ایک حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مال بولے گا. کیا مطلب؟ جس کے پاس مال ہوگا وہی بولے گا، جس کے پاس مال نہیں ہوگا وہ خاموش رہے گا. کیوں؟ اسے معاشرے میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے وہ کو منہ کھولے. جب کچھ ہوتا ہے جیب میں یا کہیں بھی تب اسے ذرا چڑھتا ہے. ہمارے حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب قصہ سنایا کرتے تھے، چوہے کا، ایک اللہ والے کا. اب وہ تفصیل ہو جائے گی، بہت لمبا قصہ ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی مال دولت پر کسی کا اکرام اور احترام نہیں ہے، اور کسی سے مال لے لیا، چھین لیا، تو اب اس کا مطلب یہ وہ کہہ دیتا ہے بسا اوقات بہت سے جو ذرا دین سے ذرا دور ہوتے ہیں، ذرا ان کو تکلیف آتی ہے دنیا کی، قرضہ بڑھ جاتا ہے، آمدنی کم ہو جاتی ہے یا آمدنی ہی بند ہو جاتی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں. اور یہ بھی بول دیتے ہیں اللہ نے مجھے بھلا دیا ہے، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں ربی اہانن، اللہ نے میری توہین کر دیا. تو اللہ میں بولتے ہیں نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح، کلا، ہرگز نہیں. جسے دنیا دیا اس نے کہا ربی اکرمن، یہ بھی صحیح نہیں. جس سے دنیا لے لیا وہ کہتا ہے ربی اہانن، یہ بھی صحیح نہیں. کلا، یہ دنیا کا ایک نظام ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں. تو مجھے عرض یہ کرنا ہے، پارے 25 میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے کافر ہو جاتے، میں کافروں کے گھروں کے سیڑھیوں کو، درینچے، دروازے کو سونے کا بنا دیتا. کیوں؟ اگر کافروں کے در و دیوار کو سونے کا بنا دوں، سیڑھیوں کو سونے کا بنا دوں، ہر ایک یہ سمجھے گا شاید بھی وہ پھر کفر اپنائیں گے تو یہ ملتا ہے، تو سارے کے سارے کفر کے پیچھے چلے جاتے. اس لیے میں نے ویسا نظام نہیں قائم کیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے پاس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، جسے چاہے میں دے دیتا ہوں. کسی کو جو دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ہوشیاری ہے، اس کا کوئی کمال ہے، اس کا کوئی تدبر ہے، اس کی کوئی فکر ہے، اس کی کوئی محنت کو دخل ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ جب جسے چاہتے ہیں دیتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ جب جس سے چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. لیکن دونوں آزمائش ہے، وہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش، لیکن رکھتے سب کو اچھا ہی رکھتے ہیں. الرحمن. اب یہ کافر ہے، یہ دشمن اسلام ہے، بھائی فوراً اللہ کا عذاب آ جائے، نہیں، اللہ ایسا نہیں کرتے. اس کے لیے اللہ آخرت رکھے.
جیسے کہ ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیف حضرات انبیاء علیہم السلام. کل بات یہ آئی تھی پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل ترین جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام. اللہ کے ہاں VIP ہمارے الفاظ میں، لوگوں کے اصطلاح میں اللہ کے VIP کون ہیں؟ وہ حضرات صحابہ ہیں. اب ہمارے ہاں VIP کے لیے کیا مقام ہے؟ بس اس کے لیے بہت کچھ لٹا دیا جائے دنیا نہیں. اللہ کے پاس اشد البلا، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ آزمائش حضرات انبیاء کو. ثم الامثل ثم الامثل، اللہ کے رسول نے فرمایا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کا قریب ہوتا ہے اسے آزمائش ہوتی ہے. اس کے بعد جو اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے. یعنی درجہ بدرجہ تکلیفیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایمان جس کا ہوتا ہے اس لیے اس کو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. جیسے آقا دو جہاں رحمت للعالمین خاتم النبیین والمرسلین نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے. پوری دنیا میں انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اور سب سے افضل کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو الرحمن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ ہیں مراد ہے. اب جیسے الرحمن علم القرآن، انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی. آگے ہے الرحیم. الرحیم کا معنی ہے یہ بھی نہایت رحم والا ہے. یہ مخصوص رحمت ہے، یہ رحمت سب پر نہیں ہے، اور یہ رحمت کا ظہور آخرت ہے. دنیا جب قیامت قائم ہوگی وہاں الرحیم کا ظہور ہوگا. الرحیم کا مظہر آخرت ہے، دنیا نہیں. وہ مہربانیاں، وہ رحمتیں. ایک حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہ اتارا ہے، 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے روک کر رکھا ہے. اب ایک رحمت کا کرشمہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو 99 رحمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں. وہ میرے مخصوص بندے جو ایمان والے تکلیفوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ دنیا گزارے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں نے وہ اٹھا کے رکھا ہے. وہ 99 رحمتیں وہاں صرف خاص ایمان والوں پر وہ 99 رحمتیں تقسیم ہوں گی. اب سوچ کر دیکھیں دل کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس زمرے میں شامل فرمائے. یہی اصل دنیا ہے. جب دنیا فنا ہو کر آخرت قائم ہوگی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، اس وقت بندہ بڑا عجیب حال ہوگا. انشاءاللہ کل اس پر بھی بات کی جائے گی. یہ الرحمن الرحیم پر بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کل انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی نعمت کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ عالم کے ہر مسلمان کی خصوصاً پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم.